I would go to Pakistan. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ایران سے معاہدہ ہو گیا تو پاکستان آؤں گا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا. تباہ شدہ افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی. بتایا ایران سے امریکہ کی بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے. مذاکرات کا نیا دور اسی ہفتے ممکن ہے. ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا ان پر اب تیار ہے. صحافیوں سے بات چیت میں کہا آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی. لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی پر کہا کہ حزب اللہ سے بات چیت لبنانی حکومت کرے گی. ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف. کہا یہ دونوں زبردست آدمی ہیں. لبنان اور اسرائیل 10 روزہ جنگ بندی کی خوشی میں بیروت میں ہوائی فائرنگ. دونوں ممالک کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا لبنان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی. امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن اور لبنانی صدر جوزف اون کو مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت دی. کہا یہ 1983 کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان پہلے مذاکرات ہوں گے. اس سے پہلے لبنانی صدر نے جنگ بندی حصول کی کوششوں پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ کو ایک معاہدے پر رضامند کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر سے یہ ملاقات بہت اہم ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف سے بھی اہم ملاقات کی. باقر قالیباف ایرانی حکومت میں نہایت مؤثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں آئے مذاکراتی وفد کی قیادت کی تھی. ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمانڈر خاتم الانبیاء فورس سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے انقرہ میں ملاقات. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود تھے. وزیر اعظم آج انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. کہا فورم میں شرکت اور صدر ایردوان سے ملاقات باعث مسرت ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی. خلیج کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور. وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ اور عدم استحکام نہیں چاہتا. ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں جو جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں. ایران کی شہری تنصیبات اسکولز اور اسپتالوں پر حملوں کا کوئی جواز نہیں. دنیا کو دیکھنا چاہیے. یہ شرمناک ہے. امریکہ نے ایران کو اسلحہ گولہ بارود اور ایٹمی مواد کی فراہمی روکنے کے لیے ایران جانے والے بحری جہازوں کی تلاشی کا اعلان کر دیا. امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق جہازوں کی تلاشی لے کر چیک کیا جائے گا کہ کہیں ان پر ہتھیار ویپن سسٹمز اسلحہ ایٹمی مواد خام یا صاف تیل لوہا اسٹیل یا ایلومینیم تو لدا نہیں. امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق ایران جانے والے جہازوں کی یہ تلاشی کھلے سمندروں میں کہیں بھی لی جا سکے گی. پاکستان کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں نہ بریک تھرو ہوا نہ بریک ڈاؤن ہوا. مذاکرات میں تعطل بھی پیدا نہیں ہوا. اہم بات یہ ہے کہ فریقین مذاکرات پر آمادہ ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے بعد پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری رہا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینل کھلے رکھے. مثبت پیش رفت اور مذاکراتی عمل کے تسلسل کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان جنگ کے خاتمے اور دیر پا امن کے قیام کے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. امن کی طرف واپسی سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. پاکستان نے اسلام آباد مذاکرات کی کامیاب میزبانی کی.
کہا آبنائے ہرمز اشیاء اور توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ ہے۔ پاکستان جہازوں اور عملے کی سلامتی، محفوظ آمد و رفت اور اس آبنائے میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی مانسیرا کالونی میں ٹریلر اور موٹر سائیکل کی ٹکر، 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ٹریلر کا ایک ڈرائیور فرار ہو گیا، دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سوشل میڈیا کمپنیز کو سخت انتباہ، ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ٹیک کمپنیز کے سربراہان طلب، 16 برس سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی پر غور۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں کی حفاظت خطرے میں ہے، اب یہ نہیں چل سکتا۔ سعودی عرب میں حج ضوابط کی خلاف ورزیوں پر کارروائی، ایک شخص گرفتار۔ سعودی میڈیا کے مطابق گرفتار شخص سوشل میڈیا پر مکہ مکرمہ میں داخلے کے اجازت نامے فراہم کرنے کا جھانسا دے رہا تھا۔ یورپ کے پاس صرف 6 ہفتے کا جیٹ فیول رہ گیا، جلد ہی پروازیں منسوخ ہونے کا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا میں پیٹرول، گیس، بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ کچھ ملک دوسرے ممالک سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جن میں فیول کے لیے مشرق وسطیٰ پر انحصار کرنے والے ملک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چین، جاپان اور کوریا شامل ہیں۔ ان ممالک کے بعد بحران کا اثر یورپ اور امریکہ تک پہنچے گا۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا تنقید کے بعد ایک بار پھر پوپ لیو نے جنگوں پر اربوں خرچ کرنے والے لیڈرز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کچھ ظالم دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ تباہ کرنے میں لمحہ لگتا ہے، دوبارہ بنانے میں عمر صرف ہو جاتی ہے۔ کیمرون کے دورے پر بات کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ جنگوں کے آقا اس حقیقت سے بھی نظر چرا رہے ہیں کہ ہلاکتوں اور تباہی پر تو اربوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے ننھے بہن بھائی میرا اور احد کی چائے سے متعلق خوبصورت دھن سوشل میڈیا پر وائرل۔ مشکل حالات میں بچوں کی گائیکی نے دل جیت لیے۔ میرا اور احد ان 10 لاکھ سے زائد بچوں میں شامل ہیں جو غزہ میں پچھلے 2 سال سے جاری جنگی صورتحال کے اثرات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یوٹیوب نے ایرانی حکومت کے حامی ایک چینل کو معطل کر دیا۔ یہ یوٹیوب چینل لیگو سٹائل AI ویڈیوز کے ذریعے امریکی صدر ٹرمپ کا مذاق اڑاتا تھا۔ یوٹیوب کے مطابق چینل نے اسپیم اور دھوکہ دہی کی پالیسی کی خلاف ورزی کی، تاہم یوٹیوب چینل نے اس اقدام کو سینسرشپ قرار دیا۔ ٹرمپ کی ویڈیوز لاکھوں بار دیکھی جا چکی ہیں، ان میں جنگی مناظر اور عالمی رہنماؤں کو دکھایا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی ہے۔ اور PSL میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ 151 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائٹڈ نے 4 اوورز قبل حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ لاہور قلندرز سے ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔